وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا صدق الله العظيم. احباب عزیز وقار، مرکزی سالانہ عرس مقدس کی دوسری نشست کا آغاز اللہ رب العزت کی پاک کلام تلاوت قرآن مجید سے ہو چکا ہے۔ میں بلا تمہید نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں جناب رانا فیصل محمود نقشبندی صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ پیش کریں۔ جناب صوفی عبدالحق نقشبندی صاحب، جناب محمد منیر حسین نقشبندی صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تمامی حضرات محبت کے ساتھ آواز بلند درود پاک پڑھیے۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جوم جوم کر درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں تیرے نام دیاں دیواں صداواں یا رسول اللہ، سب
سب محبت سے پڑھیں میں تیرے نام دیا دیواں صداواں یا رسول اللہ میں تیرے نام دیا دیواں صداواں یا رسول اللہ کرو اوگر ہاراتے نگاواں یا رسول اللہ کرو اوگر ہاراتے نگاواں یا رسول اللہ کدی تے لنگ دے چاک پا جاؤ میرے کروے کدی تے لنگ دے چاک پا جاؤ میرے کروے میں ہر ویلے کرائے التجاواں یا رسول اللہ میں ہر ویلے کرائے التجاواں یا رسول اللہ اور کدی تے آؤ گے آقا تسی مسکین دے کروے کدی تے آؤ گے آقا تسی مسکین دے کروے میں ایسے آستے کرنوں سجاواں یا رسول اللہ میں ایسے آستے کرنوں سجاواں یا رسول اللہ اور میں منگدا ہور کچھ بھی نہیں میرے لیکھاں دے وچ لکھ دے میں منگدا ہور کچھ بھی نہیں میرے دے وچ لکھ دے کی لکھ دے مدینے والیاں ٹھنڈیاں ہواواں یا رسول اللہ مدینے والیاں ٹھنڈیاں دی تپ نہ کدرے ساڑ دے
چھاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ احباب عظیم وقار، جناب منیر حسین نقشبندی صاحب حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش فرما رہے تھے۔ آئیے اب میں دعوتی خطاب دیتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا محمد سلیم نقشبندی صاحب آپ شکرگر سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور عقائد اہل سنت و جماعت کے موضوع پر اپنے ملحوظ بیان سے ہمارے دلوں کو مزین فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو بھی
حاجت رسول اللہ کی۔ یہ ضروری اعلان سنو، جڑے لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہیں جا کے لنگر حاصل کر لین، جڑے لنگر حاصل کرنا چاہتے ہیں جا کے لنگر حاصل کر لین۔ بے شک جڑے لوگ لنگر حاصل کرنا چاہتے ہیں جا کے لنگر حاصل۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ کی حمد و ثناء آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار احمد مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، معزز حاضرین و سامعین کرام، الحمدللہ ایک دفعہ پھر ہم سب اپنے شیخ کامل تاجداران علی پور شریف کے بزرگان دین حضور شاہ لاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کی اولاد امجاد جناب پیر سید خادم حسین شاہ المعروف اکس لاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ حضور شاہ لاسانی کے پوتے جناب شہنشاہ ولایت پیر سید علی حسین شاہ المعروف نقش لاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور جناب صاحبزادہ پیر سید عابد حسین شاہ فخر لاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان عظیم ہستیوں کا آج ہم عرس پاک منا رہے ہیں، اور یہ الحمدللہ عرس پاک کی 1 نومبر کی دوسری نشست میں ہم سب یہاں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے صدقے ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما کر ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران فرمائے۔ مختصر وقت کے اندر مجھے جو موضوع دیا گیا ہے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض گزار ہیں۔ موضوع ہے عقائد اہل سنت و جماعت۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ فاتحہ شریف کی آخری آیت، رب کائنات نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو حکم دے رہا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھ سے یہ دعا مانگ، نماز میں بھی نماز کے علاوہ بھی کیا دعا مانگ؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ یعنی آگے پروردگار عالم نے خود ہی فرما دیا کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اے اللہ کریم ہمیں اس راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو یعنی پھسل گئے، گمراہ ہو گئے، جن پر تیرا عذاب نازل ہوا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہوئے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچانا۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم کا معنی ہے سیدھا راستہ، اور یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اسلام، دین اسلام جو ہے یہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن جو اللہ نے ہمیں دیا ہے حضور علیہ السلام کے صدقے سے، جو قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، قرآن پر عمل کرے گا،
یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ سیدھا راستہ ہے، آل و اصحاب کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، مغضوب اور ضالین، مغضوب جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا وہ یہودی ہیں، ضالین سے مراد ہے گمراہ، یہ عیسائی ہیں، یہود و نصارہ۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب سورہ فاتحہ بندہ پڑھتا ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، جن پر تو نے انعام فرمایا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جن پر تو انعام فرمائے گا، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلانا، اور جو گمراہ ہیں جن پر غضب ہوا ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچانا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ترمذی شریف اور مشکاہ شریف کی یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفترق امتی علی 73 ملتا الا ملتا واحدہ کلہم فی النار قالوا من ہی قال انا وعلیہ اصحابی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، مگر ایک جماعت جو حق پر رہے گی وہ جنت میں جائے گی۔ قالوا من ہی، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی، جو حق پر قائم رہے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَنَا وَأَصْحَابِي، میں اور جس پر میرے صحابہ ہیں، یعنی جس جماعت میں میں ہوں اور جس جماعت میں میرے صحابہ ہیں، وہ جماعت جو ہے وہی جنت میں جائے گی اور وہی ناجی ہوگی۔ اور نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر دوسری حدیث میں یوں فرمایا، اتبعوا سواد العظم فمن شذ شذ فی النار، فرمایا جو بڑی جماعت ہے اس کی اتباع کرو، جو جماعت سے نکلا، جو جماعت سے خارج ہوا، وہ جہنم میں چلا گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں قرآن مجید فرقان حمید کی روح سے اور نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت پوری دنیا میں اگر کوئی جماعت سواد اعظم ہے تو وہ اہل سنت ہے۔ بڑی جماعت، سواد اعظم کا معنی ہے بڑی جماعت پوری دنیا میں، یعنی آپ دیکھ لیں کہ اہل سنت کی کثیر تعداد ہے اور ان کے مقابلے میں جو دوسرے فرقے ہیں وہ یعنی بہت کم تعداد ہے ان کی، اور ان کے افراد کی بھی بہت کم تعداد ہے۔ یعنی اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ فقہ کے جو 4 امام ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ چاروں فقہ کے امام اہل سنت ہیں، اور ان کے ماننے والے، فقہ میں ان کی تقلید کرنے والے، وہ سارے اہل سنت ہیں۔ اور طریقت کے جو 4 سلاسل ہیں، نقشبندی، سہروردی، چشتی، نقشبندی، قادری، سہروردی، چشتی، یہ طریقت کے 4 بڑے سلسلے ہیں۔ الحمدللہ یہ سلسلے اور ان سلسلوں کے جو بزرگ ہیں اور ان سلسلوں کے جو ان سلسلوں میں جو منسلک ہیں، الحمدللہ یہ بھی اہل سنت و جماعت میں شامل ہیں۔ تو اب اللہ کے فضل سے اس وقت یعنی سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے، افراد کے لحاظ سے، یعنی سواد اعظم۔ اور دوسرا جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں یہ ثابت کر رہا ہوں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روح سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جس جماعت کے بارے میں فرمایا ہے کہ صرف ایک جماعت نجات پائے گی، وہ جنت میں جائے گی، باقی سب جہنمی ہیں، وہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ کیوں؟ الحمدللہ ہمارا عقیدہ، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ
قرآن کے مطابق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال کے مطابق ہے، اکابرین اولیاء امت کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ یعنی ہم ہی ایک واحد جماعت ہیں جن کو رب کائنات نے ماننے کا صحیح طریقے سے حکم دیا ہے، ہم ہی ان کو صحیح طریقے سے مانتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلا عقیدہ جو ہے، سب سے پہلا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں بندے کا درست ہونا چاہیے۔ رسولوں کا عقیدہ، رسولوں کے بارے میں بندے کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اور اولیاء کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں بندے کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے اہل سنت کا؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کا خالق و مالک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اور خدائے وحدہ لا شریک یعنی ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر عجز سے پاک ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ نے علماء کی تقریریں سنی ہیں، کتابیں پڑھی ہوں گی کہ بعض عقیدے اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی نقص پیدا کرتے ہیں۔ مثلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے پر بولتا نہیں، یعنی یہ یہاں تک انہوں نے لکھا، کام ہو جاتا ہے، کام ہونے کے بعد اللہ کو علم ہوتا ہے کہ یہ کام ہو گیا۔ یعنی ایسی اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے اپنی کتابوں میں باتیں لکھی ہیں جو بالکل پروردگار عالم کی شان کے خلاف ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے ہرگز نہ توحید کے ماننے والے ہو سکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو درست ماننے والے ہو سکتے ہیں۔ ان کا عقیدہ قرآن اور حدیث کی روح سے باطل ہے۔ اور آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، جس کو رب کائنات نے شانوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ، رفتوں کے ساتھ اور اپنا محبوب بنا کر سارے جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بے ادبی کرتا ہے، حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، حضور کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عیب تلاش کرتا ہے، کمزوریاں تلاش کرتا ہے، نقص تلاش کرتا ہے، اس کا عقیدہ بھی درست نہیں، اس کا عقیدہ بھی باطل ہے۔ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح پیدا فرمایا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یعنی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قَدْ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہ اے پیارے حبیب، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا خوبصورت پیدا فرمایا ہے کہ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور یعنی آپ حسین بھی ہیں، جمیل بھی ہیں، اور خدائے وحدہ لا شریک نے آپ کو بے عیب پیدا فرمایا ہے۔ اور گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے ایسے پیدا کیا جس طرح آپ نے چاہا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، عقیدہ اہل سنت اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، خصوصاً اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الحمدللہ ایسا ہے جیسا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو اس طرح جس آستانے پر ہم حاضر ہیں، جس آستانے کے ہم غلام ہیں، اور جس آستانے سے ہم منسلک ہیں، آپ نے حضور شاہ لاسانی، حضور نقش لاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت اختیار کی، حضور نقش لاسانی فخر لاسانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی، اور حضور نقش لاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عقیدے کے بارے میں بہت زیادہ سختی فرماتے تھے، اور بہت زیادہ یعنی اپنے مریدوں کو، اپنے غلاموں کو یعنی یہ تاکید فرماتے تھے کہ اگر آپ نے کسی بچے کو حفظ کرانا ہے، درس نظامی کرانا ہے، تو اہل سنت کے مدارس میں داخل کراؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوسرے مدرسوں میں داخل ہو جائیں اور بے ادب بن کر نکلیں، اور بے ادبی اللہ کی ہو یا اللہ کے نبی کی ہو یا اللہ کے ولی کی ہو، یہ ہرگز رب کو یعنی پسند نہیں۔ بے ادبہ مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ٹوئی، باج ادب دے منزل مقصود تے پہنچا نہ ہی کوئی۔
یعنی ادب ہی ایک ایسی چیز ہے جو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں ہے. ہم الحمدللہ اللہ کی ذات پاک کا کمال درجے کا ادب کرتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کا اور اہل بیت اطہار کا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اللہ کے ولیوں کا. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عقیدے کو درست کیجئے اور عقیدہ درست رہ کر نیک اعمال کیجئے. اگر آپ کا ایمان صحیح ہوگا، عقیدہ درست ہوگا، تو آپ کے عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. اگر ایک بندے کا عقیدہ اللہ کے بارے میں غلط ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں غلط ہے، فرشتوں کے بارے میں صحیح نہیں ہے، اولیاء کے بارے میں صحیح نہیں ہے، تو ہرگز اس کے اعمال نیک جو ہیں وہ رب کائنات کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے. اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کی تشریح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے بھی قرآن میں فرمائی ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. تو اللہ رب العزت نے قرآن ہی میں یعنی انعام یافتہ لوگوں کی فہرست بیان فرمائی ہے. ارشاد فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے انعام فرمایا ہے نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر اور صالحین امت یعنی اولیاء اللہ پر. تو پتہ چلا اس آیت سے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ہے یہ الحمدللہ انعام والوں کی جماعت ہے، انعام یافتہ جماعت ہے. اور صدیقین جو دنیا میں صدیقین کی جماعت ہے یہ بھی انعام والوں کی جماعت ہے. شہداء جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں یہ بھی انعام یافتہ والوں کی جماعت ہے. اور والصالحین اولیاء کرام کی جماعت، یعنی جس جماعت میں اولیاء کرام علیہم الرحمن ہوں گے وہ جماعت انعام یافتہ والوں کی جماعت ہوگی. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر دونوں جہاں میں آپ سرخرو ہونا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، فلاح پانا چاہتے ہیں، تو عقیدہ اہل سنت مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور عقیدہ اہل سنت کے مطابق عمل کرو. اور عقیدہ اہل سنت کی پختگی ہی رب کائنات کو منظور ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی رائے برابر بھی پھسل گیا تو سمجھو اس کا بیڑا غرق ہو گیا. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں مکتوبات شریفہ میں کہ 73 فرقوں میں ناجی جماعت صرف اہل سنت و جماعت ہے. اور اگر اہل سنت و جماعت کے طریقے پر چلے گا تو وہی نجات پائے گا. اور اس جماعت سے اگر کوئی تھوڑا سا بھی پھسل گیا تو وہ جہنم میں گر گیا. اور فرمایا آج کوئی مانے یا نہ مانے، آج ہر کوئی اپنے آپ کو حق پر کہہ رہا ہے، آج کوئی اپنے آپ کو جنتی کہہ رہا ہے، آج ہر کوئی اپنے آپ کو سواد اعظم جماعت میں شامل کر رہا ہے. لیکن امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نجات صرف اور صرف اہل سنت جماعت کے طریقے پر چلنے کا نام ہے. اور فرمایا آج کوئی مانے یا نہ مانے، کل قیامت کے دن ہر کوئی مان لے گا کہ حقیقتاً جماعت اہل سنت ہی ایک ناجی جماعت ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، چونکہ ہمیں جو وقت دیا گیا ہے اس وقت کے اندر ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آستانہ عالیہ کی بہاریں سدا اللہ تبارک و تعالیٰ ان بہاروں میں اضافہ فرمائے اور حضور شاہ لاسانی اور آپ کی اولاد امجاد کے فیضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عام فرمائے اور ہمیں اپنا عقیدہ درست رہ کر اہل سنت جماعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قائم اور دائم رکھے اور اسی عقیدے کے مطابق ہمیں یعنی اعمال صالحہ کرنے کی بھی توفیق دے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جناب قبلہ محترم حضرت علامہ مولانا محمد سلیم نقشبندی صاحب بڑے ہی احسن طریقے سے عقائد اہل سنت و جماعت کی ترجمانی فرما رہے تھے. احباب عظیم وقار یہ بات یاد رکھ لیں کہ بندہ گناہ گار ہو تو اس کی بخشش ہو سکتی ہے، لیکن بد عقیدہ اور بے ادب اور گستاخ کی ہرگز بخشش نہیں ہو سکتی. لہذا اپنے عقائد کی حفاظت کیجیے
احباب عزیز وقار، میں بلا تمہید تلاوت قرآن مجید کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں جناب حضرت علامہ جناب سید محمد اقبال حسین شاہ صاحب دعوت برکات عالیہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن فرقان حمید سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور شہنشاہ لاسانی، فیضان حضور عکس لاسانی، فیضان حضور نقش لاسانی، فیضان حضور فخر لاسانی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. مؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. احباب عزیز وقار، بھی آپ تلاوت قرآن مجید سنات فرما رہے تھے، جس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے میلاد کا بارہا تذکرہ فرمایا،
اور فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا۔ کن پر احسان کیا؟ اور یاد رکھیں جس پر احسان کیا جاتا ہے وہی اپنے محسن کا شکریہ ادا کرتا ہے، جس پر احسان نہیں ہوتا وہ کسی کا شکریہ ادا کیا کرے گا؟ لہذا آج ہم محفل میلاد منا کر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، جس کی ترجمانی ایک پنجابی کے شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے کہ نعمت عثمہ ملی یہ سنیاں نو، کہو سبحان اللہ، نعمت عثمہ ملی یہ سنیاں نو تے سنی تھا خوشیاں منا رہے نے، کتے چنڈیاں بازاراں چ لگ رہیاں نے، کتے مسجداں نو خوب سجا رہے نے، کتے لائٹنگ دا نظام سبحان اللہ، اے مرچاں لا کے تے مرچاں لا رہے نے۔ سمجھتا نہیں، سمجھتے تاں لا دی غور کر دے، غور نہیں کیتا تسی، ایسی مرچاں لا کے تے مرچاں لاؤنے کہندے نا آیا اے نبی سونا محفل نو سجا لئیے، اللہ دے پیارے دا میلاد منا لئیے، اے سوچ کے محفل دے اسی مرچاں لاؤنے اور میلاد دے منکر نو مرچاں لا لئیے۔ آیا اے نبی سونا محفل نو سجا لئیے، کتے لائٹاں دا نظام سبحان اللہ، اے مرچاں لا کے تے مرچاں لا رہے نے، اس ساڈے چنڈیاں دے تسی اعتراض کرتے، اور جبرائیل بھی چنڈے لا رہے نے، مستانیاں جنہ دے رب نے احسان کیتا وہ کملی والے دا میلاد منا رہے نے۔ ذرا گاج باج کے کہو سبحان اللہ، اچھی ساری کہہ دو سبحان اللہ۔ احباب عزیز مکارم آپ کے سامنے جناب حضرت علامہ مولانا قاری مبارک علی صاحب کو دعوت سخن دوں کہ وہ تشریف لائیں اور میلاد مصطفیٰ کی شرعی حیثیت کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند ایک مرتبہ پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین۔ پے کرے دل روبا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب
خدا بن کے آیا. مل کے پڑھ لو سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب حضرت آمینہ کا دلارا حضرت آمینہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا وہ بے کسوں کی دعا بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب دست قدرت نے ایسا سجایا دست قدرت نے ایسا سجایا حسن تخلیق کو رشک آیا اس کا پایا کسی نے نہ پایا اس کا پایا کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آیا اس کا پایا کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب اللہ رب العزت دی پاک حمد و ثنا تو بعد درود و سلام دا سرور کائنات فخر موجودات نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار گہر بار دے اندر پیش کرنے تو بعد اج دی تقریب سعید سالانہ عرس مبارک حضور شہنشاہ لاسانی اور حضور عکس لاسانی اور حضور نقشہ لسانی حضور فخر لاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ یاد اندر اسی تمامی حضرات بیٹھے ہیں رب لم یزل دی بارگاہ مقدسہ دے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات میری اور آپ حضرات کی حاضری نو اپنی بارگاہ لا یزال دے اندر قبول و منظور فرمائے. حضرات گرامی قرآن مجید فرقان حمید دی میں ایک آیت طیبہ تلاوت کی ہے خالق کائنات نے اپنی لاریب کتاب دے اندر امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد نو بیان فرمایا ہے کہ حضور کس شان دے نال آئے حضور دی جلوہ گری کس شان دے نال ہوئی. رب کائنات نے قرآن مجید دے اندر مختلف مقام دے رب کائنات نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد نو بیان فرمایا ہے اور کدرے فرمایا کہ میرا حبیب اس شان نال آیا ہے کدرے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا مومنوں میں تواڈے تے احسان فرمایا ہے کدرے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اور کدرے فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن اور رب کائنات نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد نو بیان فرمایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد
کائنات دا کوئی ایسا دن نہیں، کائنات دا کوئی ایسا مہینہ نہیں، کائنات دا کوئی ایسا سال نہیں، کائنات دی کوئی ایسی صدی نہیں، کسی نبی دا کوئی ایسا زمانہ نہیں کہ حضور دا میلاد نہ سنایا گیا، حضور دا میلاد نہ بیان کیتا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد، حضور دی آمد، رب کائنات نے فرمایا یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق تواڈے وال میرا رسول آیا۔ ہاں جی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق تواڈے وال میرا رسول آیا، قد جاءکم رسولنا، آیا تمہارے پاس پر ہے ہمارا رسول، آیا تمہارے پاس پر ہے ہمارا رسول۔ آگے فرمایا یبین لکم، بیان فرمان گے، کثیرم مما کنتم تخفون من الکتاب، اور جو چیزاں تسی کتاب دے اندروں چھپا رہے سو، جو تسی کتاب دے اندروں چیزاں نکال رہے سو، اور جو چیزاں تسی چھپا رہے سو، ایڈیاں شانہ والا ہے میرا رسول آیا، چھپیاں ہوئیاں چیزاں نو بھی ظاہر کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، چھپیاں ہوئیاں چیزاں نو بھی بیان فرمان گے اور چھپیاں ہوئیاں چیزاں نو ظاہر فرمان گے۔ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، در گزر فرمان والا، ہاں جی ارتھ ہے یار پہلے ان کا بہت در گزر فرمان والا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آیا تمہارے پاس ہمارا نور۔ اصل حضور دی آمد نو جو اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرا نبی رسول بن کے بھی آیا ہے اور اللہ دا نور بن کے بھی آیا ہے۔ جی اس آیت مبارکہ دے اندر حضور نور بھی نے اور حضور اللہ دے رسول بھی نے، اور تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور اللہ دے جن بھی رسول نے بعد نو بعض تے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، اور کسی رسول دا نام نہیں لیا، لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ نے کسی دی نفی بھی نہیں فرمائی۔ یہ ساڈا عقیدہ اہل سنت ہے کہ جن بھی نبی آئے نے، جن بھی رسول آئے نے، سارے سونے آئے، سارے نبی رسول، مگر سارے نبیاں رسولاں دے اندر، نبیاں رسولاں دے اندر اور فضیلت لحاظ نال مختلف شانہ نے، 1,24,000 کم و بیش نبی رسول نے، انہاں دے اندر 313 رسول نے، اور 313 دے اندر 12 برگزیدہ رسول نے، اور انہاں دے اندر 4 اولو العزم رسول نے، پر سب تو فضیلت اور وڈی شان والے میرے اور تیرے رسول، سب تو وڈی شان والے میرے اور تیرے رسول نے۔ تو جس نبی دی آمد نو اللہ بیان فرمائے، جس نبی دی شان نو اللہ بیان فرمائے، تو فرمایا عالم ارواح دے اندر بھی اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے نبیو جدو میں کتاب و حکمت دیاں گا اور تسی اپنی نبوتاں لے کے جاؤ گے، رسالتاں لے کے جاؤ گے، علم و حکمت لے کے جاؤ گے، اور جدو سارے نبی تسی چلے جاؤ گے، پھر ثم جاءکم رسول، پھر میرا عظمتاں والا رسول آئے گا، پھر میرا عظمتاں والا رسول آئے گا۔ تو اللہ بیان فرما رہے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد نو، اللہ احسان فرما رہے ہے مومنہ تے، اور جیڑا قرآن نازل ہویا ہے، اور جیڑا قرآن نازل ہویا ہے اللہ دا کلام ہے اور قلب مصطفیٰ تے نازل ہویا ہے، کوئی ایسی کتاب نہیں، نہ زبور ہے، نہ تورات ہے، نہ انجیل ہے جنہیں اندر ذکر مصطفیٰ نہ ہوئے۔ تورات دی اندر بھی ذکر مصطفیٰ، انجیل دی اندر بھی ذکر مصطفیٰ، زبور دی اندر بھی ذکر مصطفیٰ۔ تو قرآن اگر پڑھیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شانہ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد، پھر رب کائنات نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے میرے محبوب تسی اعلان فرماؤ،
میرے محبوب تسی اپنی زبان دے نال اعلان فرماؤ. جتھے لفظ کل آیا ہے فرمایا محبوب تسی اعلان فرماؤ. اور جدو خدا دی توحید دا وقت آیا ہے تو فرمایا حبیب تسی اعلان فرماؤ قل هو اللہ احد. اور پورے قرآن مجید دی لبے لباب جو آیت ہے وہ بھی اللہ نے فرمایا میرے محبوب تسی اعلان فرماؤ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ ایدہ لبے لباب ہے کہ جنہیں مصطفیٰ نو راضی کر لیا انہیں خدا نو راضی کر لیا. تو اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ. میرے محبوب اعلان فرماؤ جدو اللہ دا فضل ہوئے اللہ دی رحمت ہوئے فَلْيَفْرَحُوا تسی خوب خوشیاں کرو. تسی خوب خوشیاں کرو. اللہ دا فضل بھی ذات مصطفیٰ ہے اللہ دی رحمت بھی ذات مصطفیٰ ہے. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا بشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا. اور سب تو بڑا فضل میرے مصطفیٰ کریم دی ذات مبارک ہے اور سب تو بڑی رحمت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور جدوں اللہ دا فضل ملے اللہ دی رحمت ملے تو پھر سانو کی کرنا چاہیے؟ سانو پھر خوشیاں کرنیاں چاہیے نے. سانو پھر خوشیاں کرنیاں چاہیے نے. فَلْيَفْرَحُوا کائنات نے اندر ایڈا بڑا فضل اور اے فضل دی وجہ دے نال اگر کسی دی ماں دی عزت ہے تو میلاد والے نبی دی وجہ دے نال. اگر کسی باپ دی عزت ہے حضور دی وجہ دے نال. اگر کسی بیٹی دی عزت ہے حضور دی وجہ دے نال. بلکہ کائنات دے اندر جیڑی بہار ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال ہے. اس واسطے خالق کائنات نے اپنی لالب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ نے فرمایا اے مومنوں میں تہاڈے تے احسان فرمایا اپنا عظمتاں والا رسول تانوں عطا فرمایا. پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ دی تعمیر فرمائی. قرآن نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. میرے حبیب اس وقت نو یاد کرو جدو باپ بیٹا حضرت آدم حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بیت اللہ دی تعمیر فرما رہے نے. مختصر کی کہ بیت اللہ دی تعمیر فرمائی اور جدوں بیت اللہ دی تعمیر مکمل ہو گئی جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ انہوں نے رب دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھائے ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا. یا اللہ تیرا گھر مکمل ہو گیا. ربنا اے میرے پروردگار وَبَعَثْ مبعوث فرماؤ فِيهِمْ رَسُولًا. ہن اے بیت اللہ شریف تعمیر ہو گیا انہوں آباد کرن واسطے اپنا عظمتاں والا رسول عطا فرما. کائنات دے اندر نبی آئے رسول آئے. کسی نبی دا ایسا دور نہیں کسی نبی دا ایسا دور نہیں کہ جس نبی نے ایک مرتبہ تے ضرور حضور دا میلاد بیان فرمایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے حضور دا میلاد کیویں بیان فرمایا. عرض کیتی میرے مولا وبین اعین الملائکۃ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ میں جنت دے اندر میں فرشتیاں نو دیکھیا ہے انہاں دیاں دونوں اکھاں دے درمیان لفظ محمد لکھیا ہویا ہے. وبین اعین الملائکۃ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقرونا باسم اللہ تعالی وہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ میں ویکھیا جتھے تیرا نام ہے اوتھے جناب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم محمد دا نام ہے. یا اللہ یا رب ھذا محمد من ہوا. یا اللہ محمد کون ہے؟ آواز آئی میرے پیارے آدم الذی لولا
ما خلقتک، اے میرے پیارے آدم اگر میرا پیارا محمد نہ ہوندا میں خدا تینوں بھی پیدا نہ فرماتا۔ الذی لولاہ ما خلقتک، ایڈا وڈا فضل اگر زمین دے حضور دا صدقہ، آسمان دے حضور دا صدقہ، پھر اسی کیوں نہ کہ یہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل کے پڑھ لو فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ حضرت آدم صفی اللہ میرے نبی دا میلاد بیان فرما رہے نے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ میرے نبی دا میلاد بیان فرما رہے نے۔ کوئی نبی کوئی رسول ایسا نہیں خدا دی قسم جنہیں حضور دے میلاد نو بیان نہ کیتا ہوئے، حضور دی بات نہ سنائی ہوئے، بلکہ لا اقسم بہذا البلد، مینوں شہر مکہ دی قسم، وانت حل بہذا البلد، مینوں اس جگہ دی قسم، ووالد وما ولد، مینوں حضور دے والد دی قسم، حضور دی ولادت دی قسم۔ اور قاضی صاحب نے تفسیر مذہبی دے اندر حضور دے آباء و اجداد نو بیان فرمایا ہے، لا اقسم، اللہ شہر مکہ دی قسم اٹھا رہے ہیں، میلاد دے بعد ہی بات ہے جتھے امام الانبیاء دی جلوہ گری ہونی ہے، اللہ اس شہر مکہ دا بھی ذکر فرما رہا ہے، اس شہر مکہ دا ذکر نبیاں دی زبان تو کروا رہا ہے۔ بخت نصر ایک بادشاہ ہے، بخت نصر ایک بادشاہ ہے، انہیں ایک خواب دیکھیا، انہیں خواب دیکھیا تو بڑا ہی حیران ہویا، پر انہیں خواب دسیا کسے نے، انہیں بلایا علماء نو بلایا، سارے انہوں کٹھیاں کیتا کہ میں دسو میں خواب کی ویکھیا ہے اور یہ دی تعبیر کی ہے۔ انہیں خواب بھی نہیں دسیا، پر لوگاں نو آندا ہے خواب بھی دسو یہ دی تعبیر بھی دسو۔ ایک دن گزریا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، وقت گزرتا رہا، نہ کوئی خواب دسے کسی نے پتہ ہی نہیں کہ انہیں خواب کی ویکھیا، نہ وہ بادشاہی زمانہ سی، بادشاہ سی، وہ دے اپنے مزاج ہوتے نے بادشاہ دے۔ کہنے لگا کہ دسو میں خواب کی ویکھیا ہے، سارے چپ نے، کوئی نہ دسے۔ بات جلدی جلدی اس وقت دے نبی جناب دانیال علیہ السلام تک پہنچ گئے۔ تو اللہ دے نبی کی فرماندے نے، بخت نصر نو کہو میں خواب بھی دساں گا اور خواب دی تعبیر بھی دساں گا۔ کہہ دو سبحان اللہ، بابا سے بلند کہہ دو سبحان اللہ، میں خواب بھی دساں گا اور خواب دی تعبیر بھی دساں گا۔ انہیں کہا اگر خواب صحیح نہ دسیا تو سر قلم کر دیاں گا، اگر تعبیر صحیح نہ دسی تو سر قلم کر دیاں گا۔ ہن او بادشاہ کہہ رہے ہیں، حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ میں اللہ دا نبی، میں اللہ دا، بولے سارے میں اللہ دا، حضور دی شان سمجھن واسطے حضرت آدم صفی اللہ دی شان نو سمجھ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی شان نو سمجھ، حضرت عیسیٰ روح اللہ دی شان نو سمجھ، حضرت نوح علیہ السلام دی شان نو سمجھ، اور جدو اینا دیا شانہ نبی رسولہ دیا شانہ سمجھ آ جائے گی تو پھر سارے نبیاں دے امام دی شان بھی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ اے مقتدی نے او امام نے، حضور امام نے مسلمان بھائیوں، کیونکہ رسول سارے عقیدہ اہل سنت ہے کہ اے نبی شانہ والے، رسول شانہ والے، عظمتہ والے کمزور گفتگو کرنا نبی رسولان دے متعلق کفر ہے، اور سارے نبی شان والے رسول شان والے۔ پر بخت نصر کی کہہ رہے ہیں میں تعبیر بھی دساں گا، میں خواب بھی
کیونکہ اللہ نے اپنے نبیوں کو علم غیب عطا فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. ہاں جی تو فرمایا میں خواب بھی دساں گا تعبیر بھی دساں گا. تو حضرت دانیال علیہ السلام آئے. کیا بادشاہ تو خواب یہ ویکھیا ہے کہ ایک بت ویکھیا ہے جہدے پیر زمین تے نے سر آسمان نال لگا ہے. او دا سر تو لے کے سینے تک سونے دا بنیا ہے اور سینے تو لے کے پنڈلیاں تک وہ چاندی دے, پنڈلیاں تو لے کے پیراں تک وہ سارا ہی پتھر دے. بادشاہ نے کہا خواب دیکھے میں ہوئی خواب دیکھے مگر بادشاہ ایک ہیرا آیا ہے اس بت دے نال آ کے ٹکرایا ہے. اس بت نے پاش پاش کر دیتا ہے. او دا سونا بھی پگھل گیا, او دی چاندی بھی پگھل گئی, او دے پتھر بھی پگھل گیا, او ریزہ ریزہ ہو گیا. پھر او جڑا ہیرا ہے جڑا آ کے اس بت نو ٹکرایا ہے وہ ایک صحرا دے اندر گریا ہے, ایک ریتلی زمین دے اندر گریا ہے. پھر او دی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی. پھر تیری نظر بھی او دی روشنی نو نہ دیکھ سکی اور او دی روشنی اینی روح زمین تے پھیل گئی. بادشاہ کہندا ہاں یہ ہوئی خواب میں دیکھی ہے پر اے دی تعبیر کی ہے او ہیرا اس زمین تے کیوں گریا پر او زمین کیڑی ہے جدے تے گریا. تو حضرت دانیال علیہ السلام فرماندے نے او عرب شریف دی زمین ہے. کہو سبحان اللہ. وہ عرب شریف دی زمین ہے اور جدے تے جا کے ہیرا گرے ہے. پھر وہ دی روشنی پھیل گئی اور روشنی پھیل دیاں تیریاں نظراں اس روشنی نو نہ ویکھ سکیاں. اے بادشاہ دی تعبیر ہے وہ عرب شریف دی زمین دے ہیرا جا کے گرے ہے. اعلیٰ حضرت نے انہوں بیان فرمایا ہے پر او جدو ہیرا گرے ہے وہ عرب شریف دی زمین دے اتے جا کے گرے ہے. اے بادشاہ جی میں ہیرا آ کے اس پتھر نال ٹکرایا ہے اور پتھر نو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں. پھر او پتھر پگھل گیا ہے, او دا سونا بھی پگھل گیا ہے, او دی جناب والا چاندی بھی پگھل گئی, او دا پتھر دا بھی پگھل گیا. پھر او ہیرا پھیل گیا, او دی روشنی پھیل گئی. فرمایا اے بادشاہ اس عرب دی زمین تے آخر الزمان پیغمبر دی جلوہ گری ہوئے گی. امام الانبیاء آنگے, حبیب کبریاء آنگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جلوہ گری ہوئے گی. پھر اسی اپنے ذوق واسطے عرب شریف دی زمین حجاز دا علاقہ, پھر او دی اندر مکہ شہر, مکہ شہر جدے اندر حضور دی جلوہ گری ہونی ہے. میلاد دی بات دیئے اللہ اس مقام اس جگہ دا تذکرہ فرما رہے ہیں. اے مکہ شریف ہے جتھے میرے نبی دی ولادت ہونی ہے اور جی میں او ہیرا یا کے اس بت نال ٹکرایا ہے ایویں او آخر الزمان پیغمبر آنگے او آ کے بت پرستاں نال ٹکرانگے. پھر اس نبی دا دین پھیلدا جائے گا, پھر اس نبی دا دین پھیلدا جائے گا مشرق مغرب دے اندر اور جنوب شمال دے اندر دین پھیل جائے گا. پھر جدھر بھی دیکھو گے پھر تو آنو دین مصطفیٰ ہی نظر آئے گا. اس واسطے کہنے حضور سب تو وڈے فضل نے اور اسی کیوں نہ خراج تحسین پیش کریے. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں. مل کے پڑھ لو. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا. فرمایا وہ نبی آن گئی آخر الزمان پیغمبر آن گئی. بلکہ مرکات شریف کے اندر مولا علی قاری نے لکھیا ہے 70 نبی یہاں دے نام لکھے نے ایسے نے کہ جیڑے اپنے علاقے چھڑ کے مکہ شریف آگے سن, اپنے علاقے چھڑ کے مکہ شریف آگے سن. حضرات
امام الانبیاء حبیب کبریا دی آمد حضور دا میلاد امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بلکہ انوار لسانی دے اندر من انفق درہمن علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق بڑی تفصیل نے لکھیا گیا ہے، وہ ضرور پڑھنا اور وہ دے تو مستفید بھی ہونا اور مطالعہ کرنا۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں وَدِدْتُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ جَبَلٍ أُحْدٍ ذَهَبًا فَأَنفَقْتُهُ عَلَى قِرَاءَةِ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جیڑا امام حسن بصری فرماتے ہیں کاش میرے کول احد پہاڑ جنہ سونا ہوندہ نا تو میں سارا ہی سونا حضور دے میلاد تے خرچ کر دیندہ، مگر حضرت اسی اولیاء کرام دے عرس تے آئے ہیں، پر اولیاء کرام نے اور اکابرین نے سانو کس طرح دسیا کہ حضور دا میلاد کس طرح منانا چاہیے، تو حضرت معروف کرخی دے جملے بڑے باکمال نے، آپ نے فرمایا وَجَمَعَ اِخْوَانَا لوگاں نو جمع کرو وَأَوْقَدَ سِرَاجًا، اور جتے حضور دا میلاد پڑھنے یا جتے حضور دا میلاد سنانا ہے انہوں چراغاں دے نال روشن کر دو وَأَوْقَدَ سِرَاجًا وَلَيْسَ جَدِيدًا، سرکار دا میلاد پڑھنا تو سونے کپڑے پا اچھے کپڑے پا وَتَبَخَّرَ، اور جتھے آ کے حضور دا میلاد سنانا اور سننے اس جگہ نو معطر کر دے خوشبو دے نال، حاضرین محفل جڑے حضور دا میلاد سنن وَتَعَطَّرَ، انہاں دے جسمانوں عطر لگاؤ، وہ عام کام نہیں کر رہے، وہ نبیان دے امام دا میلاد سن رہے ہیں۔ وَتَعَطَّرَ تعظیماً مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دے میلاد دی تعظیم کر۔ حشرہ اللہ یوم القیامت مع الفرقۃ الاولی من النبیین وفی اعلیٰ علیین، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تنو مقام علیین عطا فرمائے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی جلوہ گری، بلکہ امام ربانی مجدد الفسانی دا بڑا مشہور جملہ ہے اور بڑا مشہور آپ دا قول ہے۔ آپ نے فرمایا اسی رب نو رب اس واسطے نہیں بنیا کہ انہیں ساڑھے واسطے زمین بچھونا بنائی، اسا رب نو رب اس واسطے نہیں بنیا کہ انہیں ساڑھے واسطے چھت بنائی، اسا رب نو رب اس واسطے نہیں بنیا کہ انہیں ساڑھے واسطے آسمانوں تو بارش برسائی، فرمایا اسی رب نو رب اس واسطے بنی ہے کہ او رب محمد ہے، اور آپ دیئے بات فلا و رب کا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے پیارے محمد مینوں تیرے رب دی قسم ہے، مینوں تیرے رب دی قسم ہے، مگر علامہ غلام رسول سعیدی نے اور تفسیر تبیان القرآن دے اندر لا اقسم بہذا البلد دے تحت بڑے کمال دے جملے لکھے، یا اللہ تو قسم اٹھا سکتا سی، زمین دے رب دی قسم بھی اٹھا سکتا سی، آسمان دے رب دی قسم بھی اٹھا سکتا سی، لو قلم دے رب دی قسم بھی اٹھا سکتا سی، آدم صفی اللہ دے رب دی قسم اٹھا سکتا سی، فرمایا ہے تے رب میں ساری کائنات دا، پر مینوں زمین دا رب ہون تے ناز نہیں، مینوں آسمان دا رب ہون تے ناز نہیں، مینوں لوح و قلم دا رب ہون تے ناز نہیں، اگر مینوں ناز ہے تے اے محمد تیرا رب ہون تے ناز ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ حضرات اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ۔ جناب مولانا قاری مبارک علی صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز میں میلاد مصطفیٰ کے موضوع پر بیان فرما رہے تھے۔ احباب اگر ان کے میں بیان کی تشریح کرنا چاہوں تو بڑے کثیر وقت کی ضرورت ہے، لیکن دو اشعار کی صورت میں ان کے بیان کو میں ان کی ترجمانی کروں گا کہ انسان کبھی شرک سے آزاد نہ ہوتا۔ وہ ہیرا بجا نا پتھر نو، انہیں کی کتا شرک نو توڑیا۔ انسان کبھی شرک سے آزاد نہ ہوتا، گر نور نبی دہر میں آباد نہ ہوتا۔ کہو سبحان اللہ یار، اپنیاں گلنا چھڑو، میرے مصطفیٰ دی گلنا سنو۔ انسان کبھی شرک سے آزاد نہ ہوتا، گر نور نبی دہر میں آباد نہ ہوتا، اور سجدانہ زمین پر کوئی اللہ کو کرتا، ارے مسجد ہی نہ ہوتی اگر میلاد نہ ہوتا، مسجد ہی نہ ہوتی اگر میلاد نہ ہوتا، پھر ذکر نبی سے دہر کو آباد کریں گے، ذکر نبی سے دہر کو آباد کریں گے،
ناشاد دلوں کو ہم شاد کریں گے. ارے اپنا تو عقیدہ ہے کریمی حشر میں بھی ہم سرور کونین کا میلاد کریں گے. ہم سرور کونین کا میلاد کریں گے. احباب اسی وقار میں بلا تحقیق دعوتی کتاب دوں گا. جناب حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب صاحب جو فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں، آپ مرشد کامل کی ضرورت و اہمیت کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور شہنشاہ لاسانی، فیضان حضور نقش لاسانی، فیضان حضور فخر لاسانی. درود پاک سب حضرات بآواز بلند. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. سپردم بات مایا خیشرا، سپردم بات مایا خیشرا، تو دانی حساب کمو بیشرا. قلت حیلتی انت وسیلتی، قلت حیلتی انت وسیلتی. ادرکنی ادرکنی اغثنی یا رسول اللہ. لی خمسۃ فی بہا حر البواہ الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی شیخ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظمت علیکم یا معشر الجن والانس من کنم کے گویم کے کن یا مکن تو شاہ ہر دو جہاں. یا غوث اعظم تو شاہ ہر دو جہاں، ہر چے خائی آن بکن تو شاہ ہر دو جہاں، ہر چے خائی آن بکن. مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی. نہایت ہی صد واجب الاحترام ساڈیاں محبتاں تے عقیدتاں دے مرکز حضور قبلہ عالم اور ذی احتشام علماء کرام نعت خانان شیرین لسان، معزز محترم مکرم یاران طریقت، برادران اسلام،
جیسا کہ تسی اعلان سما فرمایا مجھ فقیر دے ذمے مرشد کامل دی ضرورت و اہمیت. مرشد کامل دی ضرورت اللہ تعالیٰ توفیق دیتی شہنشاہ دے فیضان نظر نہ کوشش کراں گا قرآن و سنت دی روشنی چ بیان کر. اہمیت مرشد کامل دی اہمیت او پوچھنی ہے تے انوارے لاسانی کھولو. شہنشاہ دا کردار ویکھو, شہنشاہ دا کردار ویکھو. آپ فرماندے نے کہ میں بابا جی حضور دے کول 32 سال دا عرصہ گزارے. کنا عرصہ بولو ذرا, کنا عرصہ؟ 32 سال اتنا عرصہ گزاریا. میں زیادہ تو زیادہ وقت حضور بابا جی دے حضور گزارے, حضور بابا جی دے حضور گزارے تاکہ آپ دا جلوہ, آپ دے انوار, آپ دی سیرت, آپ دی صورت, آپ دے جناب والا فیضان, آپ دے معاملات میریاں نظروں تو اجل نہ, میریاں نظروں تو اجل نہ ہو. پھر جس وقت آپ دراز ہندے بسترہ استراحت فرماندے کہ میں دروازے دے نال لگ کے بہ رہا, دروازے دے نال لگ کے بہ رہا, کتنے ایسا نہ ہوئے میرے شیخ مینو طلب کر دے, میرے شیخ مینو طلب کر دے میں اتھے نہ ہوا. میرا ارادہ اجلسی شروع کر یہ کیتا اس واسطے ہے یہ تسی کو گھٹ نہیں آئے. سویرے مجمع ویکھیا سی کنا مجمع سی تو ودیا ہی ہونا, گھٹیا تو نہیں ہونا. جمیں جمیں وقت گزرتا جاندہ رونقاں ودیاں جاندے, فیضان ودتے جاندے, انوار ودتے جاندے. کیوں؟ اس واسطے کہ شہنشاہ اولاد اس دی جدے واسطے میرے رب فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ. سونیا تیری ہر کڑی چڑھ دی ہوئی, سونیا بابا جی حضور, سونیا تیری ہر کڑی آن والی تیری ہر کڑی پچھلی نہ ہو چڑھ دی ہوئے گی. جی جنہیں دا جلوہ ویکھنا ہوئے علی پور شریف ویکھو, علی پور شریف ویکھو. شہن مالکہ دی اولاد نے نا, مالکہ دی اولاد نے نا جناب والا اساں ویکھیا کہ اس اسٹیج دے بڑے بڑے نامور علماء, بڑے بڑے نامور خطبہ, اور پھر آپ ابن علم دوست اپنی بیت کے اندر مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مسعود الرضوی جیسے مفسر قرآن مولانا نبی بخش الوائی جیسے اور سلطان سلاطین آسمان خطابت حضرت علامہ صوفی غلام حسین جیسے شاہ سوارے میدان خطابت حضرت علامہ صاحب زیادہ افتخار الحسن صاحب ویسے. اور جناب والا میں قربان جاواں امامت دی خطابت دی دنیا چ امام خطابت علامہ غلام رسول صاحب سمندری والے جیسے. ہاں جی یہ وہ سٹیج ہے جس سٹیج تے ایکوئی وقت دے اندر عقیدے دی آبیاری بھی, عقیدے دی آبیاری بھی, مسلک کا تحفظ بھی, مسلک کا تحفظ بھی, اور سنت رسول کا پرچار بھی.
جناب والا آستانہ ہے جتھے ہر وقت جدو ویکھو گے تو علماء نظر آن گے. ہیں جی فضولیات کوئی لغویات کوئی میلہ ٹھیلا کوئی نہیں. اسی سنیا اتھے جناب حضور نقشے لاسان تاجدار ولایت، تاجدار ولایت، فخر الاولیاء، منبع رشد و ہدا، حضور نقشے لاسانی. ایتھے جناب والا بڑے بازار لگتے ہوں سی تے آپ نے ایتھے میپ تے آ کے فرمایا کہ اے جڑے بازار ہے ایتھے انج نہ لایا کرو. ہے جی بیبیاں واسطے فرمایا بھی اگے پیچھے آ جایا کرو. یہ انہاں دی عقیدت یہ کدوں رک دی ہے جی یہ انہاں دی عقیدت. باہر کہ ایتھے اللہ کے فضل نال نہ مذہب کے کوئی جناب والا انگوشت آن دینی، نہ مسلک تے جناب والا کوئی پسپائی ہون دینی، نہ جناب والا طریقت و شریعت دے وچ کوئی تفاوت پیدا ہو، نہ طریقت و شریعت دے اندر کوئی تفاوت پیدا ہون دینا. اور مسلمانوں سنو، میں عرض کرتا ہوں کہ جناب اپنے بیت ہون دی اہمیت پہچانو. جدو دربار دے ہو یا مسجد چھوڑو یا پنڈال دے وچ چھوڑو یا سرکار لنگر واسطے فرماتے اے اہمیت ہے. نہیں تے میلے دیکھنو اور جگہ تھوڑی، حضور میلے دیکھنو اور جگہ تھوڑی ہیں. ایتھے آنا تے کچھ لے کے جاؤ، ایتھے آنا تے بولو نا، ایتھے آنا تے کچھ لے کے جاؤ. میں قربان جاؤں ایتھے آؤ تے ہن جاؤ. تیرے در تے ساکیا اے مست آندے رہیں گے، تیرے در تے پڑھ لو ذرا، تیرے در تے، تیرے در تے ساکیا اے مست آندے رہیں گے. چم کے چوکھٹ تیری نو رب نو منا رہیں گے. تے ادھروں کی جواب آندا ہے یہ سننے والے کانے تے سن لو. ادھروں کی جواب آندا ہے اے ولی اللہ دے پیارے مصطفیٰ دے لاڈلے در تے آمن والے آنو خیر در تے آمن والے آنو خیر باندے رہیں گے. اے میرے پیر بھائیوں، کوئی جناب پنجاب دی پلی نو آیا، کوئی خاتو آیا، کوئی سندھو آیا، کوئی کدھروں آیا. یہ آئے ہوتے کچھ لے جاؤ. بیعت کی تھی، بیعت کی تھی. بیعت کا معنی انوار لاسانی کامل چ لکھی، لغوی معنی کی ہے کہ کسے نہ عہد و پیمان بننا، عہد و پیمان بننا. اور جناب کسے عقیدے نہ ہو کے تے کسے کامل دے ہاتھے بیعت کر کے تے او دے ہو جانا، او دی تعلیم نو قبول کرنا، او دے ہو جانا، او دی تعلیم نو قبول کرنا. حضور مولا کائنات نے فرمایا کہ بیعت کا معنی بے ہو جانا. بیعت مشتق کے بیعت، بیعت مشتق کے بیعت چو تے بیعت کا معنی کی خرید و فروخت. بیعت کا معنی حضور خرید و فروخت. مرید اپنے آپ کو بیچتا ہے، مرید پیر خریدتا ہے. مرید بیچتا ہے، پیر خریدتا ہے. اور سنت الہیہ ہے. میرا اللہ قرآن فرماتا ہے میں مومنہ دیا جانا خرید لیا جنت. بیعت کا معنی
बह दा माना बोलो बोलो बह दा माना सारे बोलो बह दा माना इस वास्ते बोलो मैनू भी याद हो बह दा माना मैं थानू तो नहीं कह सकता मैं तो अपने आप नहीं कहना है जी बह दा माना बह हो जाएगा बैत जड़ी एदा माना है बह हो जाना फिर जदों बैत होवे फिर तेरी मर्जी नहीं मुर्शद की मर्जी है जदों बैत हो जावे फिर तेरा फैसला नहीं मुर्शद का फैसला फिर मुर्शद का फैसला हाँ जी और अनवारे लासानी पढ़ के देखो जिन्ना जिन्ना मुर्शद के फैसले मन्ने जिन्ना जिन्ना मुर्शद के फैसले मन्ने वो वली बन गए वो वली बन गए वली नहीं वली घर बन गए वली नहीं वली घर बन गए ए वेखो ना हजूर सूरी साहब है जी सवेरे उन्होंने पोते खतीबे पाकिस्तान टाइम थोड़ा है मैं इस वास्ते बात उधर अपनी महसूस नहीं करी है जी अल्लाह गनी मैं कुर्बान जावा ये ना किन्नी बारी आख्या मैं सूफिया का पुत्र हाँ ओए कोई इंजी आखदा मैं फलाने का पुत्र है ओए उदों ही आख्या जाता है जदों किसी के बाप का नाम दा डंका बजदा होवे फिर सीने पे हाथ मार के रात के लिए मैं फलाने का पुत्र है जी उन्हें सवेरे कितनी बारी हजूर किबला आलम की मौजूदगी मैं सूफिया का पुत्र डंका बजदा है ना बोलो बोलो डंका गल तो बड़ी है एवं जी है पर समझण वास्ते साढ़े इत्थे ना बरमे शरीफ चाचा गड़ोल तशीफ जिन्हों हजूर किबला आलम भी चाचा वो तशीफ लिया कहते मैं गया गोजरे बंदे भी 5-7 ना तो वो एक बंदे ने कहा विचों इत्थे मन की बर्फी बड़ी मशहूर तो बर्फी लै ली कहते असी चले गए उन्होंने आख्या भाई सानू 5 डब्बे बंदे उस वे 5 सानू 5 डब्बे बर्फी के 2-2 किलो तो पैक कर दे कहते जी पैसे जमा करा जाओ तो अगले हफ्ते आ जाओ पैसे जमा करा जाओ तो अगले हफ्ते आ जाओ वो बंदे नाल दे मेरे वाल वेखण बंदे नाल दे मेरे वाल वेखण वो गालबन आस्ताने के करीब ही है दुकान लो जी कहते मेरी नजर पई तो उधर बाबा ताफा खड़ोता मेरी नजर पई तो बाबा ताफा खड़ोता मैं एक बंदे को कहा ओ बाबा टोपी वाला बुला ले ओए ओ बाबा टोपी वाला है ओनू बुला लिया जदों ने मैनू वेख्या ते आके जफा पा लिया ओ चाचा जी तुसी किधर अगे नू बर्फी ला के आए ओ बाबा जी उन्होंने बाबा ताफिल ओए बर्फी कौन देंदा कहंदा हजूर हुणे ही देना ओ हुणे ही देना लो जनाब उन्हें 5 डब्बे ते उदा इनाम दिते एक डब्बा 2 किलो रस्ते खान नू दिता एक डब्बा रस्ते च खान नू दिता मैं क्या पैसे कितने कहंदा ले जाओ होर लैनी है ये ले जाओ होर लैनी जे तो मेरे शहंशाह दे मनण वालियो और जनाब किसे एक बाबे आगे रखिया ते 5 डब्बे नाले कुत्ते सवा पांच ते जदों असीं जाना ना कबर च जदों जाना ना कबर च फिर वो अनवारे लसानी पढ़ो है जी जनाब वो नंबरदार सी ना जो मज्जां नूं पुछे पुछे पाना ते हजूर साहिब लसानी ने फरमाया नंबरदार जी हजूर वो सारा दिन काम ही लगा रहा कोई अगली भी तैयारी की कोई अगली भी तैयारी उन्हें आख्या हजूर तैयारी श्यारी का तो पता कोई मैं सिर्फ इन्ना जानना कि मैं हजूर शाह लासानी के डंगर पट्ठे मैं हजूर शाह लासानी के डंगर पट्ठे पाना वा आपने फरमाया कि नंबरदार जी ये कहना थोड़ा काम
ایک کہنا تھوڑا کم میں اگلا کم جانے تے حضور لاسانی اور ایدی بھی اصل حدیث پاک ایدی بھی اصل حدیث پاک حضور نے ایک غلام ہے ایک سے آدھی ہے یا رسول اللہ قیامت کدوں ہونی کیوں جی بابا جی یا رسول اللہ قیامت کدوں ہونی فرمایا تو تیاری کی کیتی ہے قیامت کا پوچھنا پہ تیاری کی کیتی ہے عرض کیتی حضور ہوتے کچھ نہیں پتا ہوتے کچھ نہیں پتا مینوں اینا پتا میرے دل وچ محبت رسول اللہ چراغ جاتے میرے دل وچ سرکار کی محبت ہے فرمایا بس تیرا کام ہے محبت اور سرکار دی بھی حدیث ہے جیڑا جڑے نال محبت کرے جیڑا جدے نال اللہ رسول دی رضا واسطے جیڑا جدے نال اللہ رسول دی رضا واسطے محبت کرے گا قیامت والے دن اودے نال ہی ہوئے حدیث پاک علماء بیٹھے نے پوچھ لو ہے جی قیامت والے دن اودے نال ہی قیامت والے دن اودے نال ہی تے تسی دسو اور جنہاں محبت کیتی رسول اللہ دے نال اور رسول اللہ نال تے جنہاں محبت کیتی اہل بیت دے نال اور اہل بیت دے نال جنہاں محبت کیتی سیدنا صدیق دے نال اور صدیق دے نال تے جنہاں محبت کیتی سرکار لاسانی سرکار نقش لاسانی حضور فخر لاسانی اچھا جی لو جناب ہن تسی ویکھو اوے اسی کلے ہو اچھا جی یہ ذرا نظر بھی فرماؤ اسی میں تھوڑے ورگا خطیب نہیں جتھوں مرضی پیر تے چک ہے جی جتھوں مرضی پیر تے چک یہ بھی جنیاں نوازے ہے لو جناب اسی کلے اسی بولو تے صحیح یار اسی کلے تے ساڈے شہنشاہ حضور شاہ لاسانی حضور نقش لاسانی حضور فخر لاسانی تے پیچھے حضور تاجدار علی پور شریف حضور پیر ظفر اقبال صاحب ہے جی وہ جس گڈی نوں تین انجن لگے ہو جس گڈی نوں تین انجن لگے ہو وہ منزل تے پہنچے ہی پہنچے وہ منزل تے پہنچے ہی پہنچے پہلے سائیاں ایک رواج ہوندا سی لشکر جا رہے ہیں جی آپ ایک بندہ پیچھے یا دو بندے پیچھے کو ڈگی ٹچھی شایا ہوئے تے لائے گئے پیچھے کو ڈگی ٹچھی شایا ہوئے تے بولو پیچھے کو ڈگی ٹچھی شایا ہوئے تے چوکے لائے گئے ایتھے بھی وہی کچھ ہو رہے ہیں ایتھے بھی وہی کچھ اگے تین شہنشاہ تے پیچھے 3 فیز کنیکشن پیچھے اور 3 فیز کنیکشن حضور شاہ لاسانی تو بھی کرنٹ ادھروں بھی پاور حضور نقش لاسانی والوں بھی پاور حضور فخر لاسانی والوں بھی پاور تے پیچھے حضور پیر سید ظفر اقبال شاہ صاحب اور حضور معاف کرنا تسی سید ہو ہے جی ڈگے پیچھے چک لے جان یہ بابا جی دا یہ حضور شاہ لاسانی دا یہ حضور فخر لاسانی دا یہ حضور نقش لاسانی دا ہے جی وہ سانو گالا کاٹا تو پھر کیوں نہ آکھیے تیرے در تے ساکیا پڑھو ذرا تیرے در تے ساکیا اے مست آندے رہن گے چم کے چوکھٹ تیری نو رب نو مناندے رب نو مناندے رہن گے شہنشاہ والا فیض لو جناب گل یہ ہے کہ میں علی پور شریف جدوں بھی آنا تے تیاری کر کے آنا پویں مینوں 5 منٹ میں تو پویں اج ادھا گھنٹہ جنہ وقت مرضی میں تیاری کر کے آنا تے اگے پیچھے میں کدے بھی نہیں تیاری کرتا ایویں ٹر جانا وا ادھروں شروع کردا شہنشاہ والا فیض شروع ہو جائے شہنشاہ والا فیض شروع ہو جاتا میں ایک تھا بیٹھا سی حضرت نو آکھیا میں جا کچھ تیاری کرنی
ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫੈਸ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅਹਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੇ ਕੋਈ ਕਲੰਦਰ ਨਹੀਂ, کوئی سمجھے ہی نہیں, کوئی کلندر نہیں. تیرے باوجود یار اسی ایتھے آتے کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر. اوے پچھلے وقتاں دی یاد تازہ کرا دیو. اگرچہ عوام الناس اگے نالوں زیادہ ہوندی ہے, لیکن سوچتے ہیں کہ جدوں خطیب پاکستان علامہ ازما فہامہ دورہ غزالی دورہ کوئی آئے گا پھر جاؤں گے تے حضور قبلہ عالم پتہ کی فرماؤں گے, مجلس شورا دے اجلاس وچ, مجلس شورا دے اجلاس وچ علماء طے ہو گئے. کسی آکھے جی وہ فلانے نہیں بلا لو, حضرت صاحب فرماندے ہوں گے اپنے ہم کدھر ٹورنا, وہ اپنے ہم کدھر ٹورنا ہے, یہ بھی تے ہے کہ نہیں ہے. اللہ ہو گئی بابا جی کہنے ٹور ہی جانا چاہیے. صدقے جاؤں میں قربان جاؤں, اللہ ہو گئی میں قربان جاؤں. تیرے در تے ساکیا بڑو مل کے بڑو, تیرے در تے ساکیا اے مست آندے رہن گے, چم کے چوکھٹ تیری نو اے رب منا دے, رب نو منا دے. نہیں سمجھ آئی؟ رب نو منا دے رہن گے. کہ ولی کی آخر نے اے ولی اللہ دے پیارے مصطفیٰ دے لاڈلے در دے آون والے آنو